یہ 3 اور 13 میں ہمیشہ آپ نہیں رکھ سکتے، یا ہمیں کشمیر طرز کا آپ کو سیٹ اپ دینا پڑے گا، یا ہم کو ایسا حقوق دینا پڑے گا جس کے یہاں کے عوام اور عوامی امنگوں کے مطابق ہو۔ اس وقت گلگت بلتستان نہ 3 میں ہے نہ 13 میں، یہ سلسلہ نہیں چلے گا۔ یہاں کی زمینوں کے تحفظ کے لیے اسٹیٹ سبجیکٹ رول ناگزیر ہے۔ اور گلگت بلتستان میں مزے کی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو بحال رکھتے ہوئے بھی، یعنی یہاں کے شہریوں کو ہی یہاں کی مالکانہ حقوق دے کر باقی شہریوں کو یہاں پہ آنے نہ دینا، یہ میرا مطالبہ نہیں ہے۔ اس پہ پاکستان اسٹیٹ آف پاکستان نے سائن کیا ہوا ہے۔ آپ کو UNCRP چارٹر کو اٹھا کے دیکھیں تو کیا پاکستان نے اس پہ سائن نہیں کیا ہوا؟ کیا گلگت بلتستان کو متنازع تسلیم نہیں کیا ہوا؟ کیا پلبسائٹ کے تک گلگت بلتستان کو اٹونومس گورنمنٹ دینے کا پاکستان خود نے سائن کیا ہوا ہے کہ گلگت بلتستان میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول رہے گا؟ تو وہ انٹرنیشنل اگر کورٹ آف جسٹس میں کوئی جائے تو بہت مشکل پیش آئے گی۔ یہ آپ بات تو کر سکتے ہیں، میں آج مطالبہ کروں تو میں کیوں مطالبہ کروں؟ کیا اس لیے مطالبہ کروں کہ پاکستان نے سائن کیا ہوا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چارٹر جو انڈیا کے ساتھ یونائٹڈ نیشن کی سرپرستی میں طے ہو گئی تھی، اس چارٹر پر عمل نہیں کرنا ہے، تو پھر وہ ان چارٹر پر عمل کریں جو چارٹر یہاں کی عوام مانگتی ہے۔ عوام کیا مانگتی ہے؟ NFC ایوارڈ میں حصہ، عوام کیا مانگتی ہے؟ قومی اداروں میں نمائندگی، عوام کیا مانگتی ہے؟ یہاں کی زمینوں کی ملکیت۔ یہ نہیں کرنا ہے تو ظاہر ہے UNCRP چارٹر کی طرف آپ کو جانا پڑے گا۔ آج لینڈ ریفارمز بل اسمبلی میں ٹیبل ہونا تھا، تو اپوزیشن کے ممبران کی طرف سے ہماری ریکوزیشن گئی اسپیکر کو، کسٹوڈین آف دی ہاؤس کو، کہ چونکہ اس پہ بڑے تحفظات موجود تھے اپوزیشن ممبران کو بھی، مختلف سٹیک ہولڈرز کو بھی، تو جب تک یہ تحفظات دور نہ ہوں تو یہ بل ٹیبل نہ ہو۔ گلگت بلتستان کی زمینوں کا مالکانہ حقوق یہاں کے عوام کو دینا تھا، بنیادی ایسنس اور سپریٹ اس بل کا یہ ہونا تھا، تو پیش کیے بغیر اس کو اسی زیرو ڈرافٹ کو لا کے یہاں پہ ٹیبل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ سٹیک ہولڈرز کے اعتماد کے بغیر مجھے پورا یقین ہے کہ جن احباب کا یہ سگنیچرز موجود ہیں غالباً انہوں نے بھی شکوار چیزیں نہیں پڑھی۔ اگر میں ایک شک پہ جاؤں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، اور ضرورت پڑنے پر، کیونکہ اب موقع ملا ہے تو پوری قوم اس کی ایک شک کو بھی پڑھیں گے۔ میں کرکس اس کے یہ بتانا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان میں لینڈ ریفارمز کا مسئلہ یہ 72,000 اسکوائر کلومیٹر کا مسئلہ ہے، لیکن اس بل کے توسط سے یا اس بل کے تناظر میں یہ 2% یا 1% لینڈ کا مسئلہ بنا کے پیش کیا گیا ہے، یعنی آپ کا 2% لینڈ کلٹیویبل ہے اور 2% لینڈ جو ہے وہ انڈر کلٹیویشن ہے۔ جو اب زیر کاشت ہیں وہ تو الگ ہو گئی، جو قابل کاشت ہے، جو قابل کاشت جنہیں بیرن لینڈ ہے، اس بیرن لینڈ کی تقسیم کے نام پر کیا ہو گیا ہے، باقی جو 94% جن میں گلیشیر ہے، پہاڑ ہے، چراگاہیں ہیں، داس ہیں، میدان ہیں، ریور ہے، جھیلیں ہیں، تالاب ہیں، اس مسودے کے روز سے وہ امپارٹیبل ہے۔ یعنی آسان بھاشا میں وہ جو 96% زمین ہے گلگت بلتستان کی وہ ناقابل تقسیم ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی پہاڑ تقسیم کر کے احمد رستم اکبر میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہماری بندوبستی جو رواج ہے، جو کسٹمری لاز ہیں، اس کے تحت بندوبست ہوئی ہوئی پورے گلگت بلتستان میں انسٹل ایریا میں بھی یہ طے ہے، وہاں کی کسٹمری لا کے تحت یہ پہاڑ کس کی ملکیت ہونی ہے۔ تو ہماری یہ گزارش ہے کہ جو جتنے پہاڑ یہاں پہ کہا ہے کہ یہ امپارٹیبل ہے، اس کا جو ہے کسٹوڈین جو ہے وہ گورنمنٹ ہوگی۔ تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ نہیں ہوگی، عوام ہوگی، کیونکہ جس بندوبست کے تحت پہاڑ جس علاقے کے عوام کو ملنا ہے یا عوام کے پاس بندوبست کی روشنی میں، تو اس کی ملکیت اس عوام کو دے دیں، بے شک اکبر رستم اختر کو انفرادی نہ دیں۔ اسی طرح چراگاہیں بھی طے شدہ ہیں، تمام تر چراگاہیں طے شدہ ہے کہ وہ کن علاقوں کی ملکیت ہے۔ تو ہمارا یہی ہے کہ یہ انٹیکٹ رکھیں کہ تمام چراگاہیں بندوبست کی روشنی میں یا کسٹمری لاز کی روشنی میں جن علاقوں کی چراگاہیں ہیں وہ اسی علاقے کی ملکیت اس علاقے کو دے دیں، اس چراگاہ کی ملکیت۔ اسی طرح آپ کو انتہائی حیرت ہوگی کہ اس میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ جو لیزڈ پہاڑ ہیں یا جتنے منرل مائنز کی روشنی میں اس کے لیے ایکسپلور کرنے کے لیے جتنی لیز دی گئی ہے وہ سارا جو ہے وہ بھی امپارٹیبل ہے۔ میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں، بلتستان ریجن میں تقریباً 80% پہاڑ لیز پر جا چکے ہوئے ہیں، تو میرے عوام کے جو پہاڑ جہاں پہ منرل سے مائن ہیں وہ عوام کے لیے نہیں ہوں گے، وہ بھی گورنمنٹ کی ہوگی۔ یہ بڑی واردات ہوگی۔
یہ بہت بڑی واردات ہے، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ لیزڈ ہو، اسی طرح اس میں ایک اور خطرناک بات کی گئی ہے کہ جتنی الاٹمنٹس کی گئی ہیں، میں یہ بتلانا اور سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے الاٹمنٹس ان زمینوں کی ہوئی ہے جو متنازع خطہ آئین پاکستان کی روشنی میں آپ نے الاٹمنٹس کرنے کے بعد ہم صرف اس الاٹمنٹ کو تسلیم کریں گے جہاں پر ادارے فنکشنل ہوں، جہاں پہ مختلف سروسز کے ادارے بنے ہوئے ہوں، خواہ وہ ایئرپورٹ کی صورت میں، ہاسپٹلس کی صورت میں، سکولز کی صورت میں، ڈسپنسریز کی صورت میں۔ اس کے علاوہ جتنی الاٹمنٹس ہیں، ہم ان الاٹمنٹس کو خاص کر جو انڈیویجول ناموں پر کسی کو نوازنے کے لیے بابوں نے تقسیم کیے ہوئے ہیں، وہ میری عوام کی زمین ہے، وہ آپ کی وم وش میں تقسیم نہیں ہو سکتی، ان تمام الاٹمنٹس کو ختم کریں، ان کو منسوخ کریں۔ منسوخ کرنے کے بعد صرف جہاں فنکشنل ادارے موجود ہیں الاٹمنٹس کے، ان کو بے شک گورنمنٹ کی رکھیں تو پھر ہم قبول کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور نئی کہانی جڑی ہوئی ہے، بلتستان ریجن میں بڑے پیمانے پر 83 کے بعد کے تمام انتقالات کو منسوخ کریں۔ انتقالات میثم کاظم صاحب نے آ کے نہیں کرائے تھے، انتقالات آپ کے اداروں نے جا کے کیے تھے۔ انویسٹیگیشن ہونی تو ان پہ ہونی چاہیے جنہوں نے یہ انتقالات کیے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ بلتستان ریجن کے حوالے سے یہ ہوا پھیلائی گئی ہے کہ کیونکہ گلگت بلتستان ریجن جو ہے وہ خالصہ سرکار کی زمین ہے، کوئی بھی آئے، میں چیلنج کرتا ہوں، خالصہ سرکار کے قانون کی روشنی میں یا اس کو لیتے ہوئے خالصہ سرکار کی بنیاد پر گورنمنٹ آف گلگت بلتستان یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ خالصہ کی زمین یہاں کے گورنمنٹ کی زمین ہے۔ ہاں، خالصہ کا جو وضع کردہ قانون تھا، اس قانون کی روشنی میں وہ زمینیں تو عوام کو ملنی تھی، جمع بندی کے بعد عوام نے اس کو ڈیولپ کرنی تھی، 3 سال کے اندر اس کی ڈیولپمنٹ کے بعد عوام کو ٹرانسفر ہونی تھی۔ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا خاتمہ بھی یقیناً ایک بڑی اس کے ساتھ ہوا تھا، انہی زمینوں کو چھیڑنے کے لیے کیا تھا۔ آج سب سے زیادہ مسئلہ، چونکہ بلتستان ریجن میں داس بہت زیادہ ہے، تو سب سے زیادہ واردات جو گلگت بلتستان میں ہو رہی ہے، تمام گلگت بلتستان کے پہاڑوں پر، چراگاہوں پر۔ آج دیامر والے یہ نہ سوچیں، جب یہاں اس قانون کے تحت یہ ایک وہ توضیح کی گئی ہے کہ کسٹمری لا جہاں پر انسیٹلڈ ہے، اس کے تحت زمینوں کی تقسیم ہوگی، تقسیم بندی ہوگی۔ ہاں، زمینوں کی تقسیم ہوگی، لیکن پہاڑ کی تقسیم اس کے تحت نہیں ہوگی، کسی علاقے کو پہاڑ نہیں ملے گا۔ آپ زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ اسی طرح بلتستان کے دوستوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس مسودے میں ترمیم کے بغیر، امنڈمنٹ کے بغیر اگر آگے، تو پھر بڑے پیمانے پر میں نے جیسا کہ کہا 83 کے بعد کے انتقالات کو ختم کر کے یہ پٹی پڑائی جا رہی ہے کہ اس کے 50 کنال زمین ہے، جو آج سے 40 سال پہلے آباد کرے ہوئے 50 سال، اس کے پاس 2 کنال زمین ہے، لہٰذا وہ 50 کنال چھین کر 2 کنال والے کو دے دیں گے۔ تو جو 2 کنال والے ہیں ان کو یہ پرووک کیا جا رہا ہے، ایک طرح کی بلتستان میں، گلگت بلتستان میں ایک بحران پیدا کیا جا رہی ہے، یہ تصادمی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ اس کو پتہ نہیں، اس انٹینسٹی کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں ادارے، اس کو کیوں اتنا ایزی لے رہے ہیں، جس انداز میں بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کے بھرپور تحفظات ہیں، یہ زمین میرے آبا و اجداد نے، آپ کے آبا و اجداد نے آزاد کرائی ہے، اور 72,000 اسکوائر کلومیٹر کا مالک ہم ہیں۔ ہم ڈوگروں سے آزاد ہم نے کرایا تھا، ہم نے بگایا تھا، کہیں کوئی 1 روپے کی بیرونی امداد نہیں ہوئی تھی آزاد کرانے کے لیے۔ ہاں، جہاں میری گورنمنٹ کو، جہاں میرے اداروں کو زمینوں کی ضرورت پڑتی ہے، یا اس علاقے کے عوام سے ان کو منوا کے یا ان کو کمپنسیشن دے کے، آپ کے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہے، بہت سارے قوانین ہیں جس کے تحت آپ ان زمینوں کو ایکوائر کر سکتے ہیں، آپ لے سکتے ہیں۔ اس میں ہماری معاونت یقیناً ہمیشہ رہی ہے اور ہم کریں گے سروسز کے لیے، جہاں جہاں گورنمنٹ کو زمین کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 72,000 اسکوائر کلومیٹر متنازع ہے، لیکن عجیب ہے کہ کئی ہزار کنال زمین متنازع نہیں ہے، اس کے مالک گورنمنٹ ہے۔ کیوں نہ 72,000، ہم تو 77 سالوں سے یہ کہہ رہے ہیں 72,000 اسکوائر کلومیٹر کو یا تسلیم کریں یا متنازع تسلیم، جب وہ پورا 72,000 اسکوائر کلومیٹر متنازع ہے تو 1-2 کنال زمین پہ آپ کیسے حق ملکیت یا مالکیت آپ جتا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اداروں کو بھی اور ہائی ایپس کو بھی غلط پٹی پڑھائی گئی ہے۔ ٹرانسپیرنٹ ہونے کی ضرورت ہے سسٹم کو، گورنمنٹ کو بھی ٹرانسپیرنٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ کمیٹی بنی ہے، اس کے انڈر میں ڈال دیا گیا ہے ایک ممبر کو، اسمبلی ممبر کو۔ اس سے آپ اندازہ کریں، پھر کورٹ آف لا میں بھی یہ چیلنج نہیں ہو سکتا۔ اس سمیت بہت ساری چیزیں ہیں جو قابل اعتراض ہے۔ کلیکٹر جو ہے، آپ پہلے تو ان کو ایک اپلیکیشن دے دیں گے، کلیکٹر اور اس کی جو کمیٹی ہے اس اپلیکیشن کو قبول کرے یا نہ کرے ان کی مرضی ہوگی۔ یعنی آپ یہ کہیں گے یہ زمین 50 لوگوں میں تقسیم ہونی چاہیے، ہم اس کی کسٹوڈین ہیں، ہم یہ جو خالصہ کا نام دے دیں مثال کے طور پر، تو یہ ہماری حریم ہے لہٰذا یہ تقسیم کریں، تو اس کی مرضی ہے، منشا ہے اس کے تحت کہ وہ اس کو ایکسپٹ کرے یا نہ کرے۔ نہ کرنے کی صورت میں کسی کورٹ آف لا میں
آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ماشاءاللہ سے آپ کا ممبر اسمبلی بھی اس کے انڈر میں ہے، تو یہ جو مذاق چل رہا ہے یہاں کے عوام اور ریاستی اداروں کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو کم کرنا ہے، اعتماد دینا ہے، تو یہاں کی زمینوں کے مالک یہاں کے عوام کو بنا دیں۔ یہ آپ کا اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا خاتمہ بھی ایک جسے ہم سمجھتے ہیں اس وقت کے ان فیصلوں میں سے جن کو سیاہ فیصلہ کہا جا سکتا ہے۔ یہاں کے عوام نے 72,000 اسکوائر کلومیٹر آپ کو دی ہے، تو 10-15 ہزار کنال دینے میں ایشو نہیں ہے، اور دیتے بھی رہے ہیں، لیکن سروسز کے لیے، یہ کسی بابو کو نوازنے کے لیے، کسی ملازم کو بخشنے کے لیے، یا کسی پنجاب کے سرمایہ دار کو منافع کے لیے، یا کسی گرین ٹوریزم کے نام پر یہاں پہ واردات کے لیے، یہاں کے عوام اس کے لیے تسلیم نہیں کریں گے۔ دور ہوں تو حق ملکیت والوں کو بھی ہم کریڈٹ دیں گے، گلبرگ گورنمنٹ کو بھی کریڈٹ دیں گے، پاکستان مسلم لیگ ان کو بھی کریڈٹ دیں گے، اگر تحفظات دور کر کے یہاں کی زمینوں کے مالک یہاں کے عوام کو بنا دیں۔